آپ کو پتہ ہے کہ ایوری 40 سیکنڈز ایک بندہ دنیا میں خودکشی کرتا. ایج گروپ ہے وہ 15 سے 29 سال کا، یعنی 15 to 29 ایئر اولڈز جو گروپ ہے، ایج گروپ، نوجوان بندوں کا حمزہ سب سے زیادہ ہائی ریٹ ان کے اندر ہے. اٹس ویری کلیئر دیئرفور کہ جو پروہیبیشن آف سوئسائڈ ہے ان اسلام از ایبسلیوٹلی کلیئر، اس میں کوئی لچک نہیں ہے. صاحبزادہ صاحب، ہمارے پاس ایک کویشچن آیا ہے. ہماری ایک بہن ہے، وہ اسکول ٹیچر ہے. تو 9th کلاس کی وہ ٹیچر ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میری ایک اسٹوڈنٹ نے خودکشی کر لی ہے. تو وہ یہ جاننا چاہ رہی تھی ہمارے سے کہ سوسائڈ کیوں کرتے ہیں لوگ، اور کیا سوسائڈ جو کرتے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا اور ان کا جنازہ پڑھنا یہ جائز ہے؟ حمزہ، دس از اے ویری پرٹیننٹ کویسچن. اور جب آپ نے مجھے یہ سوال بتایا بھی تھا تو میں نے جا کے آئی ہیڈ ٹو ڈو سم ریسرچ، اور میں نے اس کی تیاری کی، کچھ حوالے نکالے، اینڈ آئی واز بیفلڈ ٹو سی کہ یہ خودکشی کے ریٹس کیا ہیں، اور یہ کتنی ایک سیریس اور کتنا بڑا ایک ایشو بن چکا ہوا ہے جس کے بارے میں ہارڈلی کوئی بندہ بات بھی کرتا. تو وہ میں آپ کو اس حوالے سے اس پہ روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ. یہ جو سبجیکٹ ہے، اور ویسے بھی یہ بڑا ڈیلیکیٹ سا سبجیکٹ ہے، اور انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی کے اندر آج کل اس کو بڑی کریسلی وی ڈسکس اٹ، بڑی کریسلی ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں، یعنی بہت انسینسٹیولی ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں. سب سے پہلے جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ سوسائڈ چیز کیا ہے، خودکشی ہوتی کیا ہے. تو خودکشی یعنی سوسائڈ از اے ڈیلیبریٹ ایکٹ آف کلنگ ون سیلف، اپنے آپ کو جان بوجھ کے مار دینا، اس کو ہم خودکشی کہتے ہیں، سوسائڈ کہتے ہیں. میں نے جب اسٹیٹسٹکس دیکھی آئی واز شاکڈ. ہماری دنیا کے اندر بھی اس وقت 7 بلین پلس بندے رہ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایوری 40 سیکنڈز ایک بندہ دنیا میں خودکشی کرتا. اور آپ کو پتہ ہے کہ سالانہ دنیا کے اندر 10 لاکھ بندے، 1 ملین بندہ خودکشی کر رہا ہے، وچ از بیفلنگ. اس کے ساتھ جو ریٹس جب میں نے دیکھے کہ یہ ریٹس سوئسائڈ کے، خودکشی کے سب سے زیادہ ہائی کس میں ہیں، تو جو ایج گروپ ہے وہ 15 سے 29 سال کا، یعنی 15 to 29 ایئر اولڈز جو گروپ ہے، ایج گروپ، نوجوان بندوں کا حمزہ سب سے زیادہ ہائی ریٹ ان کے اندر ہے جو خودکشی کر رہے ہیں. اور خودکشی کرنے کے 3 سب سے کامن طریقے ہیں. ایک بائی یوز آف پیسٹیسائڈز، یہ زہر آلود گولیاں کھا کے. دوسرا کوئی ہتھیار استعمال کر کے، بائی یوزنگ اے فائر آرم. اور تیسرا بائی ہینگنگ یور سیلف، اپنے آپ کو پھانسی دے کے. یہ 3 اور بھی طریقے ہیں، مگر یہ 3 موسٹ کامن ہیں جو اس سروے کے اندر آئے. پاکستان کے اندر روزانہ 15 سے 35 بندے خودکشی کرتے ہیں. 15 to 35 people kill themselves every day in Pakistan. In fact, even in this hour that we speak, one person will commit suicide. اس گھنٹے میں بھی ایک بندے نے خودکشی کرنی ہے. یہ ہمارے پاکستان کے فگرز ہیں. ایک ریسرچ کی گئی یو کے اندر، میڈیکل جرنل میں یہ پبلش ہوئی، اور یہ بہت انٹرسٹنگ تھی. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ڈفرینٹ کمیونٹیز کے بندے لیے، اور ان کے اندر انہوں نے یہ ریسرچ کی، یہ سروے کیا کہ سوئسائڈ ریٹس کس میں ہائی ہیں. سب سے جو لو ریٹس تھے نا وہ مسلمان کمیونٹی میں انہیں ملے. دے فاؤنڈ کہ امنگس مسلمس the suicide rates are the lowest. پھر انہوں نے یہ پتہ کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے. تو جو ڈفرینٹ کمیونٹیز، ڈفرینٹ ریلیجس کمیونٹیز بھی ہیں، نان ریلیجس کمیونٹیز بھی ہیں. رزلٹ ان کی ریسرچ کا یہ نکلا کہ مسلمان کمیونٹی کے اندر سب سے لو سوئسائڈ، کم سوئسائڈ، خودکشی کا جو ریٹ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر بہت اسٹرکٹلی اور واضح طور پر، بہت کلیئرلی خودکشی حرام، خودکشی کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، سوئسائڈ کو اٹس پروہیبٹڈ. اس کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. رب فرماتے ہیں ڈو ناٹ کل یور سیلوز، اپنے آپ کو مت مارو. شورلی گاڈ از موسٹ مرسیفل ٹو یو، یقیناً اللہ تمہارے پہ بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. اور ایک حدیث شریف ہے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے آپ کو تھروٹل کر کے مارتا ہے، پھانسی دے کے مارتا ہے،
اس کو سزا کے طور پر، عذاب کے طور پر روزانہ جہنم کے اندر اسی طرح مارا جائے گا. اور جو بندہ اپنے آپ کو ہتھیار یا کسی چاقو سے یا سٹیپ کر کے مارتا ہے تو عذاب کے طور پر روزانہ اس کو جہنم کے اندر اسی طرح موت آئے گی. یعنی موت سے مراد یہ اس کو مارا جائے گا، پھر اٹھایا جائے گا، پھر مارا جائے گا، پھر، اور یہی طریقہ کار عذاب کے طور پہ استعمال کیا جائے گا. اور یاد رکھیں یہ زندگی لمیٹڈ ہے، یہ زندگی ٹیمپریری ہے، وہ زندگی ہمیشہ کے لیے. تو یہ بہت ایک خوفناک بات ہے. اینڈ اٹس ویری کلیئر دیئرفور کہ جو پروہیبیشن آف سوئسائڈ ہے ان اسلام از ایبسلیوٹلی کلیئر. اس میں کوئی لچک نہیں ہے، کوئی انکلیئر، کوئی ڈاؤٹ کی گنجائش نہیں ہے. اس کے باوجود کہ یہ جو پروہیبیشن ہے اٹس ویری کلیئر کہ خودکشی حرام ہے، حمزہ مسلمان پھر بھی خودکشی کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر بہت بڑا ایک سٹگما اٹیچڈ ہے خودکشی کے ساتھ. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، سٹگما سے میری مراد یہ ہے کہ اس سٹگما کی وجہ سے اس پہ بات نہیں ہوتی. اس کی ایک وجہ، اور بھی وجہ ہو سکتی ہیں، ایک وجہ حمزہ یہ ہے کہ ہماری پینل کوڈ کے اندر، انڈر دی لا ان پاکستان، قانون کے اندر اٹیمپٹڈ سوئسائڈ از اے کرمنل افینس. خودکشی کرنا جرم ہے اور اس کی سزا 10,000 روپیہ جو خودکشی کرتا ہے یا کرنے کی کوشش کرتا ہے، 10,000 روپیہ اور یہ پریزن یعنی کہ قید بھی ہے. ٹھیک ہے. تو حمزہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ خودکشی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور بچ گیا ہے، وہ اس خوف سے پھر بات نہیں کرتا. وہ وکٹم ہے، وہ بیمار ہے، اس کو مدد چاہیے. وہ اس خوف سے بات نہیں کرتا کہ اگر میں بات کروں گا تو میں پھنس جاؤں گا. اور اسی وجہ سے یہ جو ہے یہ ایشو بہت ان رپورٹڈ بھی ہے، انڈر رپورٹڈ ہے. اس پہ اتنی گفتگو اس وجہ سے نہیں ہوتی. تو ہمیں ایز اے سوسائٹی اس چیز کو آئی تھنک اس پہ بات کرنی چاہیے، نیڈس ٹو بی فکسڈ. دوسرا جو حصہ تھا ان کے سوال کا وہ نماز جنازہ کے حوالے سے اور دعائے مغفرت کے حوالے سے. دیٹس ویری انٹرسٹنگ. فقہ حنفیہ کے اندر فتاوی ہندیہ در المختار کتاب الصلاح کے اندر یہ فتویٰ درج ہے، لکھا گیا ہے کہ جو بندہ سوئسائڈ کرتا اس کو حلال سمجھ کے یا حرام سمجھ کے، یہ بھی ایک مسئلہ مگر ایک الگ گفتگو ہے، اس کو حرام سمجھ کے یا حلال سمجھ کے ایک بندہ جو خودکشی کرتا ہے اس کا جو نماز جنازہ ہے وہ جائز ہے، انلیس اس نے کوئی کفر یا شرک کیا ہو جو ثابت ہے. اس کے علاوہ اگر اس نے کفر و شرک نہیں کیا اور اس نے خودکشی کر لی ہے تو اس کا نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز ہے. ایک حدیث مبارک ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک بندے نے خودکشی کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ نہ پڑھا، مگر آپ نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ اس کا نماز جنازہ پڑھو. تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس جس نے خودکشی کی ہے، پرووائڈنگ کہ اس نے شرک یا کفر نہ کیا ہو، اگر کسی نے شرک یا کفر کیا ہے تو دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے، اور اگر اس نے نہیں کیا تو اس کا نماز جنازہ پڑھنا پرمیسیبل ہے. اٹس پرمیسیبل ٹو ریڈ دی فیونرل. تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وائی ڈو پیپل کمٹ سوئسائڈ. اب جب تک ایک پرابلم کو آپ سمجھیں گے نہیں اس کی سلوشن کی طرف نہیں آپ جا سکتے. اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بندے خودکشی کرتے کیوں ہیں، اور یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. رسول پاک جس طرح یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی ایک شخص نے خودکشی کی، آج بھی لوگ خودکشی کر رہے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ آج جو تعداد ہے لوگوں کی کمپیئر ٹو دین بہت زیادہ. سو اٹس ناٹ اے نیو پرابلم. اس کی وجہ سمجھنا لہٰذا بہت ضروری ہے. وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ دیر ویریس ریزنس، اور یہ ایگزاسٹیو لسٹ نہیں ہے، اس میں اور بھی چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں، مگر جنرل جو ہیں وہ یہ ہیں. مینٹل ہیلتھ ایشوز لائک ڈپریشن فار ایگزامپل، فیلنگ لو اباؤٹ یور سیلف ورتھ. انسان اپنے آپ کی جو کہتے ہیں نا قیمت جو ڈالتا ہے بڑی کم، بہت کم تر سمجھتا ہے، کم تر اپنے آپ کو سمجھتا ہے. لو سیلف اسٹیم، یہ ساری ڈپریشن کا ایک حصہ ہوتے ہیں. یہ ایک وجہ ہے جس سے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں، بندہ ڈپریس ہو جاتا ہے. یہ ایک وجہ ہے خودکشی کرنے کی. دوسری وجہ لائف پریشرز، پرفیکشنزم. اب پرفیکشنزم بہت بڑی بیماری ہے. اسپائرنگ ٹو پرفیکشنزم ایک اور چیز ہے، پرفیکشنزم بہت ایک اور چیز ہے.
پرفیکشنزم میں کیا ہوتا ہے کہ بس میرا یہ کاروبار پرفیکٹ ہونا چاہیے, میری فیملی پرفیکٹ ہونی چاہیے, میرا کام پرفیکٹ ہونا چاہیے, میری گاڑی پرفیکٹ ہونی چاہیے. یہ سب پرفیکشنزم ہے, ٹھیک ہے. اور obsessively اس کے ساتھ اس چیز کو پرفیکٹ کرنے کی یہ جو ایک بیماری انسان کے ذہن کے اندر پڑ جاتی ہے, دس لیڈز ٹو پریشر, دباؤ, بوجھ. یہ ایک ایسا دباؤ انسان کے نفسیات کے اوپر بنا دیتا ہے کہ اٹ بیکمز انہیلتھی. اور یہ بھی ایک وجوہات شمار کی جاتی ہے فار پیپل ہو کمٹ سوئسائڈ, جو خودکشی کرتے ہیں. اس کے اندر ہی ایک اور بات ہے, بچوں کے اوپر جو پریشر ڈالتے ہیں حمزہ. اب یہ جو آپ کی جس بہن نے ہمارا سوال کیا ہے, یہ بھی 9th کلاس کی ٹیچر ہیں. بچوں کے اوپر پریشر کیا ڈلتا ہے, کیونکہ وہ ایسے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں جو ریزلٹ ڈریون اسکولز ہیں. رینکنگ ہونی چاہیے, بچہ قابل ہو یا نہ ہو, اس کو کچھ یاد ہو نہ ہو, اس کی صحت خراب ہو جائے, مگر رینکنگ ہونی چاہیے جی, ٹھیک ہے جی, تاکہ ساروں کو یہ پرچہ اس کا دکھا دیں کہ جی اس نے یہ کیا ہوا ہے. اس چیز کرنے کے دوران بے شک بچہ مر جائے. اتنے 10 کلو کے بیگ ہوتے ہیں, جو بچے 2 کلو اس کا شاید وزن ہو بچے کا اپنا, عموماً آپ دیکھیں, اور 10 20 کلو کے بیگ اٹھا کے وہ جا رہے ہوتے ہیں. سو دیٹس جسٹ لوڈیکرس, یہ پاگل پن ہے. اور یہ ہمارے اسکول سسٹم انفارچونیٹلی اس چیز کو فیڈ کرتا ہے. سارے اسکولز نہیں, بہت اچھے اسکولز بھی ہیں, مگر زیادہ تر جو اسکول سسٹمز ہیں وہ اس چیز کو فیڈ کرتے ہیں. اس سے پیدا ہوتی ہے ایک چیز جس کا نام ہوتا ہے کمپیٹیٹیونیس, اور اس سے بھی پریشر بچوں کے اوپر پڑتا ہے. اور پھر جب بچے وہ گھر آتے ہیں, ان کو گھر میں دوست نہیں ملتے ماں باپ کی صورت میں, ان کو گھر میں ماں باپ کی صورت میں اتھارٹیرین لیڈرز ملتے ہیں, سخت لوگ ملتے ہیں جو اس کو سزا دیتے ہیں, جو اس پہ سختی ان نیسیسریلی کرتے ہیں. اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ بچوں کے ساتھ برتاؤ کس طرح کا ہونا چاہیے, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں. دیر واز اے پرفیکٹ بیلنس, ٹھیک ہے. آپ بچوں کے ساتھ بہت شفقت فرماتے تھے, مگر اس کے ساتھ ساتھ اصول کے بڑے آپ سخت تھے, اصول پہ پابندی کرواتے تھے, مگر شفقت محبت فرماتے تھے. بچے آپ کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے. آئی تھنک وہ بیلنس اچیو کرنا چاہیے. تیسری جو چیز ہے فائنینشیل ٹربلز, معاشی مسئلے, اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, ہر کسی کو ہوتے ہیں, جتنی بھی دولت ہو یا جتنی بھی دولت نہ ہو, معاشی مسئلے ہر ایک کو ہوتے ہیں. اس سے ہمارے جو کنزیومر کلچر ہے یہ اس چیز کو زیادہ ایکسیسیبیٹ کرتی ہے, ایکسپلوئٹ کرتی ہے. میرے پاس آئی فون نہیں, کیا اس کا مطلب ہے کہ مجھے اب جینے کا حق نہیں؟ میرا بچہ چھوٹی گاڑی میں جا رہا ہے, کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ انسان نہیں؟ ایک سائیکل والا اپنے بچے کو, جس کے پاس سائیکل ہے, وہ اپنے بچے کو سائیکل پہ بٹھا کے لے کے جا رہا ہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ سڑک پہ نہیں چل سکتا جس کے اوپر گاڑیاں چل رہی ہیں؟ ہم ایسے کلچر میں حمزہ رہ رہے ہیں. اپنی سوسائٹی نکل کے تو ذرا دیکھیں, ہماری یہ اس طرح کے سٹینڈرڈز بنے ہوئے ہیں. اس سے کیا چیز ہوتی ہے, اس سے فائنینشیل ایشوز بنتے ہیں, ٹربلز بنتے ہیں, پریشر بلڈ ہوتا ہے نفسیات کے اوپر. لوگ کنزیومر کلچر کے اندر ایک دوسرے سے آگے نہیں, یہ ابھی لاک ڈاؤن نہیں کھلا ہے تو اتنی لمبی لمبی لائنیں لگ گئی ہیں. یہ دکانوں کے آگے ضرورت کے لیے نہیں کھڑے ہوئے, یہ ہمارے ذہنوں کے اندر ایک کنزیومر جال اس طرح کا بنا دیا گیا ہے کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ بس اس کے بغیر زندگی ورتھ ہی نہیں ہے. تو یہ بھی اس چیز کے اندر فیکٹر ان کرتی ہے, اور لائف پریشرز بن جاتے ہیں, دباؤ بن جاتے ہیں. ہر بندہ آئی فون نہیں افورڈ کر سکتا, ہر بندہ BMW مرسیڈیز نہیں افورڈ کر سکتا, مگر جن کے پاس یہ نہ ہو ان کو انسان نہیں سمجھا جاتا. تو فائنینشیل ٹربلز اس کی وجہ سے آ جاتے ہیں, ڈیجیکٹڈ بندہ ہو جاتا ہے. چوتھی چیز فیملی ایشوز اور وہ پریشرز, ٹھیک ہے. ماں باپ کے بچوں کے ساتھ, بچوں کے ماں باپ کے ساتھ, سبلنگس کے آپس میں, برادریوں میں, اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں, کئی بندوں کے نفسیات کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہو جاتے ہیں. پانچویں چیز جو سب سے کامن ہے وہ یہ ہے کہ خودکشی کرنا یعنی دکھوں سے, غموں سے نجات. یہ ہماری سائیکالوجی کا حصہ بن گیا ہوا کہ یار اگر آپ اس زندگی میں نہیں خوش نا تو کی کرو جی, زندگی ختم کر دو. سکون لیتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں اس میں سکون ملے گا, حالانکہ اس میں سکون نہیں ہے. بنیادی سوال جو اس پوری گفتگو کا میں سمجھتا ہوں نچوڑ ہے, حمزہ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اور میرے لیے یہ بہت مشکل تھا, یہ موضوع میرے لیے بہت مشکل ہے اس پہ بات کرنا. اس پہ جتنا پھر میں نے آج مطالعہ کیا, اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار می. مگر جو میری ناقص عقل میں ایک چیز آئی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. واٹ شوڈ وی ڈو؟ ہمیں 2 چیزیں چاہیے. ہمیں کمپیشن, شفقت چاہیے دوسروں کے لیے. ہمیں ایمپتھی چاہیے, ہمدردی چاہیے حمزہ دوسروں کے لیے. کوئی بھی انسان ہو,
کسی کو بھی دکھ میں دیکھے، درد میں دیکھے، بشرط یہ کہ وہ انسان ہو، اس کے دل میں اس کے لیے شفقت ضرور پیدا ہوتی ہے، مگر اس کو ہم کہتے ہیں کمپیشن، اور یہ ہر عام انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ مگر جو ہے نا ایمپتھی، ہمدردی، یہ صرف خاصوں کا خاصہ ہے، یہ صرف اولیاء کے حصے میں آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، جن پہ اللہ راضی ہے، ان لوگوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے شفقت تو ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمدردی بھی ہوتی ہے۔ وہ دوسرے کے درد کو حمزہ محسوس کرتے ہیں، اس کے درد کا حصہ بن جاتے ہیں۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا پیارا واقعہ ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کس چیز کا افسوس ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اس چیز کا افسوس ہے جو 30 سال سے مجھے افسوس ہے، کہ بازار میں ایک دفعہ آگ لگی تھی، سب کی دکانیں جل گئی، میری دکان بچ گئی۔ تو فرماتے ہیں مجھے اس چیز کا افسوس ہوا کہ میں نے اس وقت اللہ کا شکر ادا کیا اس وجہ سے کہ میری دکان بچ گئی ہے، باقیوں کی اگر جل بھی گئی ہے میری بچ گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس لمحے میں اپنے آپ کو دوسروں پہ ترجیح دے دی۔ اس کو ہمدردی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں اس وجہ سے میں نے جا کے اپنی دکان کا سارا سامان بانٹ دیا، مگر مجھے بھائی 30 سال سے اس چیز کا دکھ ہے، مجھے ریگریٹ ہے، پچھتاوا ہے اس چیز کا کہ میں نے اس طرح اس لمحے کے اندر اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے فائدے کو دوسروں پہ کیوں ترجیح دی۔ تو یہ جو ہوتا ہے ان کے اندر، اور یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بڑا خوبصورت قول ہے۔ آپ نے فرمایا کہ all of humanity can be divided into two types. Either you are a fellow in religion or you are a peer in humanity. انسانیت کو آپ دو حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک جو حصہ ہے وہ ہیں جو آپ کے دین میں ساتھی ہیں، اور دوسرا حصہ وہ ہیں جو آپ کے انسانیت میں ہمسار ہیں۔ تو دیٹس اے ویری بیوٹیفل سیئنگ۔ اور حمزہ ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم میں، اس کی مرسی میں اپنا یقین پختہ اور پکا کریں۔ We must believe in his mercy with all our heart. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا رشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑیں، make that firm. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو اللہ میں پختہ کریں، have a strong faith in اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس میں اپنا یقین پکا کریں۔ ڈاکٹر مراد موسیٰ خان، یہ پروفیسر آف سائیکائٹری ہیں ان اے ویری ریپیوٹیبل انسٹیٹیوٹ ان پاکستان۔ انہوں نے ایک پیپر پبلش کیا اور اس کے اندر ٹیسٹمنیز انہوں نے رکھیں ان لوگوں کی جنہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، اور بہت مشکل تھا یہ پڑھنا، اٹس ویری ایموشنلی ٹیکسنگ۔ تو جن لوگوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی انہوں نے اپنا مثلا سارے جذبات اور کیفیت ان کا اظہار کیا، لکھ کے ان کو بھیجا۔ اس کے اوپر ڈاکٹر خان نے ان کو مثلا ایڈوائز کیا کہ آپ کو زندگی میں کیا کرنا چاہیے۔ میں جو ان کی ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس میں بڑی حکمت ہے اور اس میں ایک حل نظر آئے گا انشاءاللہ ہمیں۔ انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ کاؤنسلنگ جو ہوتی ہے نا، کاؤنسلنگ آئی ایم شیور یو فیملیئر وتھ کاؤنسلنگ۔ کاؤنسلنگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کی بات سن رہے ہوتے ہیں نا، اس میں جو وقت آپ اس کے ساتھ گزارتے ہیں اس کے اندر 90% آپ اس کی بندے کی بات ایکٹیولی حاضر ہو کے سنتے ہیں، یعنی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، اور 10% آپ اس کو لیکچر دیتے ہیں، ایڈوائس دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں۔ اب آج کل ہمارے کاؤنسلرز کا حال دیکھ لیں، صرف اپنی سناتے ہیں، 100% لیکچر ہے، لسننگ تو ہے ہی نہیں۔ تو حمزہ اس پوائنٹ پہ آ کے انسان کو اپنے اندر دیکھنا چاہیے۔ ہر بندہ زندگی میں کسی نہ کسی موقع پہ ایسے موڑ پہ آ کے رک گیا، پھنس گیا ہے جہاں نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے، نہ کوئی دائیں سے مدد کرتا ہے نہ کوئی بائیں والا ملتا ہے۔ اس وقت انسان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حمزہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو فرمایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں میرا رب میرے سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ دس از دا بیسٹ فارم آف کاؤنسلنگ۔ اپنے اللہ کو بتائیں، اپنے سر کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا کر اپنے رب سے بات کریں کہ پاک پروردگار مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ تنگی ہے، مجھے اس چیز کا درد ہے۔ اور پھر جب رب آپ سے بات کرے گا تو قرآن کھول لیں،
رب آپ کو نصیحت فرمائے گا، رب آپ کو رہنمائی فرمائے گا، اللہ کا کلام پڑھیں. تو یہ آئی تھنک از بیسٹ فارم آف کاؤنسلنگ. اور زندگی میں حمزہ ذاتی تجربہ بھی ہے، آپ ویسے بھی دیکھیں، جب دنیا کے ہر دروازے بند ہو جاتے ہیں نا بندے پہ، بندہ ایک ایسے اندھیرے میں چلا جاتا ہے جس میں روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی، جو بھی دروازہ کھٹکھٹائے کوئی نہیں کھولتا، جس در پہ بھی جائے مدد مانگے نہیں ملتی، مشکلات ہی مشکلات ہوتی ہیں. یاد رکھے اس وقت اللہ کی ذات کارساز ہے، اس بندے کے لیے اللہ ضرور ہے. جس بندے کا کائنات میں دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس کا اللہ ہے. اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے. انسان کو خدا کی یاد ضرور رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ دروازہ رب نے بندے کے لیے ہمیشہ کھول کے رکھا ہوا ہے. رب اس وقت بندے کی سنتا ہے جب اس بندے کی کوئی نہیں سن رہا. رب اس وقت اس بندے کے دل میں آ جاتا ہے جب اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. ٹوٹی چیز کی دنیا نہیں قدر کرتی، رب اس بندے کو قریب کر لیتا ہے جس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. یہ اللہ رحیم ہے، اتنا اللہ کریم ہے، اتنا اللہ مہربان ہے. اپنے رشتے کو اللہ کے ساتھ جوڑیں. دنیا کی جتنی بھی ترکیبیں ہیں وہ سب اپنی جگہ پہ ہیں. جس بندے کا رب کے ساتھ رشتہ مضبوط ہے اس کو ان چیزوں سے مشکل نہیں ہوتی، اس کی زندگی کا سفر ان چیزوں کی وجہ سے نہیں رکتا. تو یہ بہت ایک اہم چیز ہے جو ہمیں کرنی چاہیے. اور اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو طریقہ کار ہے اس میں سب سے بہترین عمل کس کا رہا ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. حمزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں. آپ کا اپنے رب سے بڑا مضبوط رشتہ ہے. ہمیں آپ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس طریقہ کار کے ساتھ آپ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو، اپنی جان تن من سارا کچھ پیش کرنا چاہیے، حاضر کرنا چاہیے. اور بڑی مضبوطی کے ساتھ وہ جو امید کی رسی ہے نا اس کو تھام لیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس رسی کو تھامنے والوں کو ہم ولی کہتے ہیں، صوفی کہتے ہیں. یہ اولیاء ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو دیکھتے ہی رب کی یاد آ جاتی ہے، کیونکہ ان کا رب کے ساتھ رشتہ مضبوط ہے. انہوں نے اللہ کی اس امید کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا تکلف اللہ نفسا الا وسعها. رب فرماتے ہیں اللہ does not burden a soul beyond that it can bear. اللہ تعالیٰ کسی بندے پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکتا ہو. یہ وہ امید کی رسی ہے جو اولیاء نے مضبوطی سے تھامی ہے. انہیں پتہ ہے کہ زندگی میں جو مشکل آنی ہے، جو دروازے بند ہونے ہیں، جو لوگوں نے دھتکارنا ہے، جو مشکلات کا سامنے کرنا پڑنا ہے، اللہ تعالیٰ will never put a burden on you that you cannot bear. یہ رب کا میرے ساتھ، حمزہ تمہارے ساتھ، سب کے ساتھ یہ وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ. This is a promise of Allah subhanahu wa ta'ala کہ He will not put a burden on you that you cannot bear. اور اولیاء کا اس میں پکا یقین ہوتا ہے کہ میرے اوپر ایسی کوئی مشکل نہیں آنی جس کی ہمت مجھے اللہ تعالیٰ نے اٹھانے کی نہیں دی. اور وہ پھر ہر مشکل سے نکل جاتے ہیں. ہر یہ زندگی، میں نے جس طرح پہلے آپ کو کہا ہے نا، خودکشی جو کرتے ہیں کامن جو ہے وہ غموں سے نجات کے لیے کرتے ہیں، مشکلوں سے نجات کے لیے کرتے ہیں. تو جس بندے کا ایمان یہ اس چیز پہ ہو کہ میرے پہ ایسی مشکل ہی نہیں آنی جس کو اٹھانے کی ہمت میرے رب نے مجھے نہیں دی، تو کون سی مشکل ہے جو اس کی زندگی ختم کرے؟ کون سی مصیبت ہے جو اس کی زندگی ختم؟ کون سی روٹی ہے جو اس کی زندگی ختم؟ کون سا ایسا دکھ ہے جو اس بندے کی زندگی ختم کرے؟ اس کو کوئی دکھ، کوئی مشکل اتنی بڑی نہیں لگتی، کیونکہ اس کو پتہ ہے اللہ میرے ساتھ ہے. کیوں؟ اس کا اللہ کے ساتھ رشتہ پکا ہے. اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ وہ جو قربت والا رشتہ ہے وہ پکا ہے. رب نے پھر قرآن میں فرمایا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. رب فرماتا ہے او یو who have believed seek help through patience and prayer, indeed Allah is with the patient. رب فرماتا ہے کہ اے ایمان والو مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، صلاح سے، میری بارگاہ میں مدد مانگو. یہ تمہیں مدد کرنے کے لیے یہ طریقے کار ہیں، یہ راستے تمہاری مدد کے لیے. اور رب نے فرمایا کہ یقیناً رب اس کے ساتھ ہے جو صابر ہے، صبر کرتا. صبر بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. اولیاء کا آپ ایک کامن ڈینومینیٹر ہے، آپ ان کی ہیگیوگرافیز اٹھا کے پڑھ لیں،
باقی سب اختلاف اپنی جگہ پہ. ذکر، نماز، خدا کی یاد کوٹ کوٹ کے ان کی زندگی کے ہر پہلو میں بھری ہوئی ہے. ان کو دیکھ کے بندے یہ ذکر کرنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ اس چیز کی تبلیغ کر، یہ دین اسلام ہے جس کے اندر انسان کو اپنے رب سے ملانے کے لیے تمام حجابات اٹھانے کی بات کی جاتی ہے کہ بندہ اپنے 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 رب کی یاد کی طرف جائے، اس کی بندگی کی جائے. یہ تصوف ہے. اور جس بندے کا ایگزسٹنس it becomes theocentric as opposed to egocentric. theocentric یعنی اس کی جو ایگزسٹنس ہے، جو اس کا وجود ہے، اس کا جو کور ہے، اس کا جو دل ہے، وہ رب ہے. اور ایک بندہ ہے جس کا جو کور ہے، جو اس کی ایگزسٹنس، اس کے وجود کا جو فوکس ہے، وہ خود اپنی اس کی میں ہے. ٹھیک ہے. ان دونوں بندوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اور کامیاب کامل وہ بندہ اللہ کی توفیق سے جو تھیو سینٹرک ہے، جس کا کور رب کی ذات ہے، جس کا سینٹر اللہ ہے، اور جس نے اپنے آپ کو اس سینٹر میں رکھا ہوا ہے، وہ بندہ ناکامیاب ہے. وہ بندہ پھر ان مشکلوں میں جب پھنستا ہے تو ایسا پھنستا ہے کہ وہ پھر اس طرح کی کوئی حرکت کر دے جس سے وہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی کی دکھوں کی غموں سے اس زندگی میں میری نجات ہو جائے گی. نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ کے لیے وہ سزا پائے گا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم اگر سامنے رکھیں تو اپنا گول زندگی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پانے کو بنائیں، اللہ کی قربت پانے کو بنائیں، اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑیں، اپنا ایمان پکا کریں. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس گول کو اچیو کرنے کے لیے ذکر، نماز، یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ایک لمحے میں اگر اللہ کی توفیق ہو منزل پہ پہنچا دیں.